السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول ماسیل، ایپیسوڈ 22. اسٹائک کہتے ہیں انسان فطرتاً ایسی چیزوں کی طرف جھکتا ہے جو اس کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، جیسے کہ اچھا کھانا، دولت، اچھے دوست اور ہم سفر، جو کہ ہرگز غلط نہیں، کیونکہ اگر انسان بہتر سے بہترین کی تلاش میں نہ ہوتا تو آج ہم اس ڈیجیٹل انقلاب تک نہ پہنچتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا حصول یا انہیں کھو دینے کا ڈر ہمیں پریشانی یعنی انزائٹی کی حالت میں رکھتا ہے، جبکہ اسٹائک کا ماننا ہے کہ انسان کی خوشی کا دار و مدار باہری اشیاء سے زیادہ اس کی ذہنیت یعنی مائنڈ سیٹ پر ہوتا ہے. آپ کا وہ دوست جو آپ سے زیادہ کامیاب ہے لیکن مطمئن نہیں، اور اسے ہمیشہ مستقبل کی سوچ ستاتی ہے. آپ اپنے کچھ منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن مستقبل کی سوچ آپ کو روکے رکھتی ہے. چونکہ ہم مستقبل کو قابو نہیں کر سکتے، تبھی اسے سوچ کر ہلکان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اسٹائسزم ہمیں نتائج یعنی آؤٹ کم کی اس سے ہونے والی انزائٹی سے لڑنے کے کچھ طریقے بتاتا ہے. اسٹائک فلاسفر سینیکا ہمیں تجویز کرتا ہے کہ جن معاملات یا حالات سے آپ کو خوف آتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے، اس کا وقت آنے پر سامنا کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اس کی پریکٹس کی جائے. سوچیے آپ کو کن بات اور کن حالات سے خوف آتا ہے. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ سج سنور کر باہر نہیں گئے تو آپ کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. ایک دن اپنے اس خوف کا سامنا کریے اور یوں ہی عام سے کپڑوں اور حالت میں باہر جائیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے؟ کبھی کبھار اکیلے رہ کر دیکھیے، بنا دوستوں کے باہر جا کر دیکھیے. ڈر لگتا ہے کہ فلاں چیز نہ رہی تو کیسے گزارا کروں گا. ایک دن اس کے بغیر رہ کر دیکھیے. کسی خاص جگہ، اسٹیٹس، لوگ، کھانا، چیز سے اٹیچمنٹ ہے تو کسی دن ان کے بغیر رہنے کی پریکٹس کریں. وہ آج پھر آن لائن سیشن لے رہا تھا اور اسے سننے اور دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی. ڈاکٹر وکٹر فرینکل کی مشہور تھراپی متضاد ارادہ پیراڈاکسیکل انٹینشن میں آپ اپنے خوف یا پریشانی سے بھاگتے یا اسے دباتے نہیں، بلکہ بہت سہل انداز میں آہستہ آہستہ اس کا سامنا کرتے ہیں. اور سدھارتھ گوتم بھی ہمیں اپنے جذبات یا احساسات کو دبانے یا اگنور کرنے کی بجائے اس کا مشاہدہ کرنا سکھاتا ہے. میڈیٹیشن کے ذریعے سینیکا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اشرافیہ طبقے سے تھا. ایک امیر آدمی کے لیے سب سے بڑا خوف دولت کا چھن جانا ہے. سینیکا کبھی کبھار سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھاتا اور زمین پر سوتا اور خود سے کہتا کہ کیا یہی وہ زندگی ہے جس کا خوف مجھے ہر وقت پریشان رکھتا ہے. اسے جی کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک تکلیف ہے. اگر آپ کو کوئی چیز پریشان، فضول، خوف دیتی ہے تو زندگی میں ایک بار اس کو آزمائیں ضرور. کیا پتہ آپ کا خوف ہی آپ کا ٹیلنٹ ہو. مطلب ہمیں بالکل خوفزدہ ہو جانا چاہیے، ہر طرح کے خوف سے آزاد؟ سوال ابھرا تھا. جن باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے خوف سے نکل آئیں. صرف ایک واحد ہستی کا خوف رکھیں، اور جب آپ صرف خدا سے ڈریں گے تو باقی سارے خوف آٹومیٹک آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے. کسی چیز کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا، نہ مستقبل کا خوف، نہ ماضی کا ڈر. ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا. یہ وہ جملہ تھا جو اسے چین سے جینے نہیں دیتا تھا. نہ وہ سو پاتا تھا، نہ وہ سکون سے رہ سکتا تھا. اچانک یوں ہی جب وہ اپنے کام میں مگن ہوتا تو دو بھیگی آنکھیں چھم سے اس کے سامنے آ جاتی تھیں اور سماعت میں گونجنے والا یہ جملہ اس کو ادھیڑ کر رکھ دیتا تھا. اس وقت بھی یہی ہوا تھا. اس کے جبڑے بھنج گئے، گرے آنکھوں میں عجیب سا ملال اترا. اور بھی کچھ سوال تھے پر وہ شاید جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے آف لائن ہو گیا. ٹو آر نائٹ میئرس. دروازے پر مسلسل دستک جاری تھی. وہ نماز پڑھ رہی تھی جبکہ زوئی ملازمہ سو چکی تھی. موسم طوفانی تھا. اسے حیرت ہوئی، رات کے اس پہر کون آ سکتا تھا. اس نے سلام پھیرا اور جا کر دروازے کے سوراخ سے جھانک کر باہر دیکھا. باہر وہ کھڑا تھا، ہاتھ جبیل. اس نے فٹ سے دروازہ کھول دیا. وہ بھیگا ہوا تھا،
سر سے پاؤں تک۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس کے پاس برساتی کوٹ نہیں تھا، ورنہ اسے بھیگنے سے کوفت ہوتی تھی۔ ماں، وہ اسے دیکھتے ہی فوراً بولا اور پھر آگے بڑھ کر اس ہستی کے گلے لگ گیا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے کمرے میں تھا۔ کپڑے بدل لیے تھے جبکہ بال تولیے سے صاف کرنے کے باوجود گیلے تھے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا۔ اس ہستی نے پہلی بار اپنے بیٹے کو اتنا تھکا ہوا محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا ہے ہاد؟ پریشان کیوں ہو؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ماں نے محبت سے پوچھا۔ کیونکہ وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتا ان کا ہاتھ رک گیا۔ پہلے ہی ان کا دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا، کیونکہ ہاتھ تقریباً 15-16 سال بعد ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا۔ پہلی بار اسے کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار وہ اتنا پریشان ہوا تھا۔ کون پریشان کرتی ہے؟ ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال پوچھا۔ وہی ایمانے شی ہانٹس می۔ وہ یوں شکایت کرتا بالکل بچہ لگ رہا تھا۔ وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ اس کے الفاظ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ پہلی بار میں فوکس نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پلیز عبدل سے کہیں کہ وہ ایمانے کو سمجھائے کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ کسی سحر کے اثر سے بول رہا تھا۔ ماں کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اس کے الفاظ مسلسل گونجتے تھے۔ وہ تو سچائی کے راستے پر چل رہا تھا۔ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ وہ تو اللہ والا تھا۔ وہ تو شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ کیسے شیطان بن سکتا تھا؟ وہ جانے کتنی راتوں کا جاگا تھا کہ کچھ دیر بعد گہری نیند سو گیا، جبکہ ماں پریشانی سے اس کے بالوں کو سہلاتے سامنے گلاس ونڈو پر بہتی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسا کون سا راز تھا، ایسا کون سا کام تھا اور ایسا کون سا انسان تھا جس نے ہاتھ جبیل کو پریشان کر دیا تھا؟ ماں کا ذہن ماضی کی بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو روحان کو بے چینی سے ٹہلتے پایا۔ آج کل وہ ایسے ہی بے چین تھا۔ آپ سوئے نہیں؟ وہ بھیگا چہرہ لیے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اس کی آواز پر وہ رک گیا اور گہری نظروں سے اپنی متاع جاں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا رنج تھا۔ خانم چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ گرے آنکھیں بجھ سی گئی تھیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ روحان نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ اس کے شہد رنگ بال چٹیا سے نکلے ہوئے تھے۔ شفاف چہرے پر پانی کی بوندیں تھیں اور گرے آنکھیں جیسے چمک رہی تھیں۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پورے جذب سے اس کے خوبصورت روپ کو دیکھنے لگا، جبکہ خانم ابھی تک اس کی پریشانی نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس نے روحان کو باپ بننے کی خوشخبری دی تھی، بجائے خوش ہونے کے وہ پچھلے کئی دنوں سے بہت پریشان تھا۔ خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ اس نے گھٹنوں کے بل اٹھتے ہوئے اس کی پیشانی کو عقیدت سے چھوا۔ خوشی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ فوراً بولی۔ کیونکہ میں خوفزدہ ہوں۔ اس نے خانم کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے جواب دیا۔ پر کیوں؟ خوفزدہ کیوں ہیں؟ وہ جاننا چاہتی تھی آخر اس کے شوہر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارا بچہ ٹرائیسومک ہوا تو، اگر اسے وراثت میں مجھ سے یہ بیماری مل گئی تو۔ اس کا خوف بجا تھا، پر خانم کے چہرے پر مسکان ابھری جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گئی تھی۔ تو کیا؟ ایک اور آرجے ہوگا اور ایک اور ہانی کی زندگی مصیبت میں پڑ جائے گی۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے شرارت سے بولی تو روحان نے خفگی سے اسے دیکھا۔ I'm serious۔ وہ خفا ہوا۔ وہ تو میں بھی ہوں۔ اس نے روحان کے ہاتھوں کو تھاما۔ یہ دنیا مجھے نہیں جینے دے رہی، اسے کیسے جینے دے گی؟ وہ واقعی پریشان تھا۔ آپ ہی تو کہتے ہیں اللہ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ آپ ویسے بھی جینیاتی بیماریوں کو لے کر ویکسین بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ ایسا ہوا تو اس کی بھی بنا لینا، اور ہم کسی کو بتائیں گے ہی نہیں کہ ہمارا بچہ خاص ہے۔ وہ خود بھی اندر سے خوفزدہ تھی لیکن پوری بشاشت سے مسکرائی۔ وہ اس کی سادگی پر مسکرا دیا۔ تمہیں پتہ ہے تم میری طاقت ہو۔
اس نے گہری سانس فضا کے حوالے کرتے کہا۔ ظاہری طور پر وہ پرسکون ہو گیا تھا، پر حانم نے اسے ایک بھی رات ٹھیک سے سوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی زندگی سے سکون جیسے غائب ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ مشارب حسن سے اس کا نکاح تھا۔ جانے یہ کیسا نکاح تھا جس میں اسے اپنے منکوح کی طرف ذرا بھی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے بات نہیں کر پاتی تھی، شاید اسی لیے کہ اس کا دل راضی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کے کہنے پر سر ہاں میں تو جھکا دیا تھا، پر دل کا راز تو اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ اس بات کو بچے سے سمجھ گئی تھی کہ اسلام میں لڑکی کی دلی رضامندی کس قدر ضروری ہوتی ہے۔ ضروری نہیں وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے ایسا تھا، بلکہ مشارب حسن کی سوچ سے، جس کا اسے ابھی تک پتہ چلا تھا، وہ سمجھ گئی تھی وہ ویسا مسلمان شوہر نہیں تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ وہ ویلینیسیا واپس جا چکا تھا، جبکہ ایمان ابھی لاہور میں ہی تھی۔ اس نے اپنی پرانی کمپنی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پر لاہور میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں، جہاں نیا آفس بن رہا تھا۔ وہ جلد اسلام آباد جانے والی تھی، پر اس سے پہلے ہی اس کی زندگی میں ایک عجیب قسم کا طوفان آ گیا۔ وہ اپنے غم میں میزو پر دھیان ہی نہ دے پائی۔ ایک دن وہ اسے چھوٹے کمرے میں، جہاں میزو اپنے سکیچز بناتی تھی، وہاں بے ہوش ملی تھی۔ وہ اسے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے ذہنی دباؤ اور جسمانی کمزوری کا کہہ کر اسے ڈرپ لگا دی اور کچھ دوا دے دی۔ شام میں وہ لوگ واپس آ گئے۔ اس نے بہت سارے نئے سکیچز بنائے تھے اور اس کے سکیچز دیکھ کر ایمان حیران رہ گئی تھی۔ وہ سارے ڈائمنڈز تھے، ہمارے اندر کے ڈائمنڈز۔ ایک معصوم بچی ڈری سہمی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ایک بڑا سا کالا سایہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایسے اور اس طرح کے بہت سارے سکیچز تھے۔ وہ ٹین ایج لڑکی تھی، اور ٹین ایج سب سے زیادہ ولنریبل ہوتی ہے، جہاں ہم لڑکیاں آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں اپنے ڈائمنڈز اور اپنے نائٹ میئرز کی، اپنے ذہن میں پلنے والی کہانیوں کی اور اپنے خوف کی۔ وہ بھی کسی ایسے ہی خوف کا شکار تھی جس سے ایمان ابھی تک ناواقف تھی۔ شام کو اس کی حالت بہتر ہوئی تو ایمان نے پیار سے ہاتھ پکڑتے پوچھا، کیا ہوا ہے میزو؟ تم تو ایسی نہیں تھیں۔ اور میزو کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپی، وہ مجھے سونے نہیں دیتے، وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتے ہیں، وہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ وہ پریشانی سے بتا رہی تھی، جبکہ آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ میں تمہارے پاس ہوں، کس سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ ایمان نے اس کے ہاتھوں کو محبت سے دبایا۔ وہ سب مجھے کہتے ہیں تم بھی بھٹک جاؤ گی، تم بھی ایمان آپی کی طرح بن جاؤ گی، اور پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا، اور وہ کسی خوف کے زیر اثر بتا رہی تھی۔ تنہائی جہاں انسان کی دوست ہے وہیں اس کی دشمن بھی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر نفسیاتی مریض تنہائی کا شکار رہے ہیں، اور یہ تنہائی لوگوں کی کمی کی نہیں ہے، بلکہ وہ تنہائی ہے جب ہم اپنے ذہن میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہمارے اندر کے ڈیمن ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی حمیزہ کے ساتھ ہوا تھا۔ بظاہر تو وہ ٹھیک تھی، پر وہ اپنے ذہن میں کہیں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ وہ خوف تھا جو اسے وراثت میں ملا تھا، وہی خوف جس کا ایمان کو دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ایک دن پاگل ہو جائے گی، اور یہی وہ خوف تھا جس کا شکار اس وقت میزو تھی۔ بروکن فیملی، ماں باپ سے ملنے والی ادھوری محبت، اور پھر پرفیکٹ بن کر سب ٹھیک کر دینے کی چاہ لڑکیوں کو نفسیاتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مائیں سوچتی ہیں بیٹیاں کوئی ایسا کام نہ کر جائیں جس سے ان کی تربیت پر حرف آئے کہ وہ طلاق شدہ ماں کی بیٹیاں ہیں، یا پھر لوگ انہیں تانے دیں۔ اسی خوف سے وہ اپنی بیٹیوں سے پرفیکٹ ہونے کی توقع کرتی ہیں، اور اسی توقع پر پورا اترنے کے چکر میں بیٹیاں جانے کیسے کیسے خوف کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کی شخصیت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایمان خاموشی سے حمیزہ کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ اس کا فون بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ مشارب حسن کا فون تھا۔ وہ بے خبر تھی، فون کا پتہ بھی چلتا تو بات نہ کر پاتی، جبکہ سلمہ بیگم باہر محلے کی 2-3 عورتوں کے پاس بیٹھی تھیں جو حمیزہ کی عیادت کو آئی تھیں۔ بچی کو دم درود کرواؤ، سائے کا چکر لگتا ہے۔ ارے اچھی بھلی لڑکی اچانک باتیں کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ سایہ ہے۔ سلمہ بیگم صدقے دل سے مان چکی تھیں کہ ان کی بیٹی پر یقیناً سایہ ہو گیا تھا، تبھی تو وہ ایسی خوفناک شکلیں اسکیچ کر رہی تھی۔
4 بار کال کرنے پر بھی جب اس نے فون نہ اٹھایا تو مشارب حسن نے فون صوفے پر پھینک دیا۔ وہ اپنے فلیٹ میں تھا، اس کے ساتھ اس کا فلیٹ میٹ بھی تھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبو کا ہو چکا تھا۔ ریلیکس یار، کہا تو تھا شادی مت کرو ابھی، پر نہیں، تمہیں تو پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرنی تھی۔ اس کا فلیٹ میٹ جو دوست بھی تھا فوراً بولا۔ مشارب حسن پڑھا لکھا ماڈرن لڑکا تھا، اس نے جیسا ایمان کو تصور کیا تھا وہ ویسی نہیں تھی۔ امی کی خواہش تھی یار کہ میں پاکستانی لڑکی سے شادی کروں۔ مجھے لگا تھا لڑکی ویلینیسیا رہ کر گئی ہے تو کافی ماڈرن ہوگی، اس کی سوچ روایتی لڑکیوں سے الگ ہوگی، پر مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ شدید قسم کی کوفت میں مبتلا تھا۔ تمہیں پہلے مل لینا چاہیے تھا۔ ملنا چاہتا تھا، پر امی نے منع کر دیا کہ لڑکی والے کیا سوچیں گے۔ ان کے نزدیک وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی شریف لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں۔ مشارب کی بات پر اس کے دوست نے قہقہا لگایا۔ بیٹھے بٹھائے ان کو تمہارے جیسا داماد مل گیا جو ان کی نظر میں شریف بھی ہے، اور ان کو کیا چاہیے؟ اسی لیے میں نے رخصتی نہیں کی۔ میں پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ جس سے میری ماں میرا نکاح کر رہی ہے وہ میرے معیار کی ہے بھی یا نہیں۔ تو اب تک کیا دیکھا تم نے؟ اس کے دوست نے ایک آنکھ دباتے لوفرانہ انداز میں پوچھا۔ خاک، وہ چڑ کر بولا۔ محترمہ کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ نکاح کے بعد میں نے ہنی مون پر چلنے کا کہا تو فوراً انکار کر دیا۔ حالانکہ اب ہم میرڈ ہیں، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اسے ویڈیو کال کا کہتا ہوں تو نہیں کرتی ہے کہ گھر میں ماں بہن ہوتی ہیں، ان کے سامنے وہ بے حیائی والی باتیں نہیں کر سکتی۔ واٹ دا ہیل، کون سی بے حیائی؟ میاں بیوی میں کون سی بے حیائی ہوتی ہے؟ اگر کسی کے سامنے ہم کچھ بھی کریں تو ہمیں جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ گفتگو ہو یا کچھ اور۔ میاں بیوی میں سب جائز ہے۔ دیکھتے نہیں ہو تم آج کل کے ولاگرز کو، نکاح کے بعد سب کرتے ہیں سب کے سامنے، بھئی جائز ہو جاتا ہے۔ میں بھی ایسا ہی چاہتا تھا، پر پتہ نہیں کس زمانے کی لڑکی باندھی ہے میرے ساتھ۔ 2 مہینے میں ہی وہ ایمان کی سوچ سے اور اس کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اچھا چل چھوڑ، ویکینڈ ہے، کہیں انجوائے کرنے چلتے ہیں۔ اس نے مشارب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مشارب اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا تھا۔ وہ اپنی جگہ اپنی نظروں میں ٹھیک تھا کیونکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، سب جائز تھا۔ اس نے نکاح صرف اپنے مقصد کے لیے کیا تھا، اور اب اسے اپنا مقصد پورا ہوتے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج کل کے سوشل میڈیا سے بہت متاثر تھا، سوشل میڈیا اور اس پر موجود عجیب و غریب جوڑوں سے، جو نکاح کے بعد سب کرتے ہیں اور پھر جب دل بھر جاتا ہے تو الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ افسوس، وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ ایمان کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ ایمان کے نکاح کی خبر نے جیسے اسے پتھر کا بنا دیا تھا۔ پہلے وہ بت بنا رہا، پھر ہنسا اور ہنستا چلا گیا اپنی قسمت پر۔ وہ اس جنگ کو ہار گیا تھا، وہ جنگ جو اس نے خدا کے ساتھ کی تھی۔ اسے نفرت ہو رہی تھی، خدا سے بھی اور اس کی ایمان سے بھی، پر یہ نفرت چند لمحوں کی تھی۔ رات ہوتے ہی اس کا اپنا وجود جلنے لگا تھا، اور یہی وہ رات تھی جب اس نے ایمان کو دیکھا تھا دلہن بنے اپنے خواب میں۔ اس کی تکلیف وہ اپنے خواب میں بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں سجی سنوری پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی تھی۔ نیچے ٹھاٹھے مارتا سمندر دور دور تک نظر آ رہا تھا۔ وہ دور تک پھیلے سمندر کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی گہرائی تھی نا اس سمندر میں، اگر وہ یہاں سے چھلانگ لگاتی تو دوبارہ کبھی ابھر نہ پاتی، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار بہہ رہے تھے۔ اس کا نازک وجود سرخ لہنگے میں ہولے ہولے کانپ رہا تھا، اور تبھی اس کے عقب سے آواز ابھری۔ خودکشی کرنے آئی ہو یہاں، لیکن میں جانتا ہوں تم کرو گی نہیں، وہ کاٹ دار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دلہن بنی ایمان نے آنکھیں میچ کر اس اذیت کو اپنے اندر انڈیلا تھا، جو یہ آواز سن کر اس کے وجود سے ابھر کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگتی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ویسے رات کے اس پہر تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، تمہاری شادی ہو چکی ہے، شوہر انتظار کر رہا ہوگا، جاؤ اسے خوش کرو۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ وہ کیل تھے جو اس کے نازک وجود میں ٹھونکے جا رہے تھے۔ وہ اپنے خواب میں بھی اتنا ہی ظالم بن گیا تھا جتنا وہ اس دن بنا تھا جب اسے سچائی کا پتہ چلا تھا۔ تم مشرقی لوگوں کی روایت یہی ہے نا، کسی انجان مرد سے شادی کرنا
اور پھر اسے خوش کرنے میں لگ جانا۔ کتنا زہر بھرا تھا نا اس کے اندر۔ ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے اس شخص پر جس نے تمہیں اپنا لیا۔ وہ خود اس وقت اتنا جل رہا تھا کہ اس کی یہ جلن لفظوں کی صورت میں باہر نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شعلے ابل رہی تھیں۔ سنو، اس کے ساتھ بے وفائی مت کرنا جیسے میرے ساتھ کی ہے۔ آخر کو وہ تمہارا شوہر ہے۔ غصہ اور غم دونوں ہی تھے اس جملے میں۔ ایمان کے وجود میں جنبش ہوئی اور رات کی خاموشی میں چوڑیوں کی آواز گونج کر رہ گئی۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور اس شخص کو لگا تھا کہ وہ پتھر ہو جائے گا اگر اس نے اس لڑکی کو اس روپ میں دیکھ لیا، اور پھر وہ پتھر بھری ریت کی طرح ڈھہ جائے گا۔ اس نے ایک پل کو چاہا تھا کہ وہ کبھی نہ پلٹے، وہ اسے کبھی نہ دیکھے، حالانکہ وہ اسے دیکھنے کی خواہش لیے یہاں آیا تھا، لیکن وہ پلٹ گئی اور پھر وہ سچ میں پتھر کا ہو گیا۔ کتنے ہی پل گزر گئے، وہ کچھ کہہ رہی تھی لیکن وہ سن کب رہا تھا، اور پھر ایک جملہ ایسا تھا جو اسے یاد رہ گیا۔ میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اذیت اور بے بسی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ان لفظوں میں، اور پھر وہ چلی گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ اسی سجے سنورے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی رہے اور وہ اسے قیامت تک دیکھتا رہے، پر یہ خیال کہ وہ کسی اور کی ہو چکی تھی اس کی روح کو جھلسا رہا تھا۔ اس کی نظروں نے اس وجود کا پیچھا تب تک کیا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جل اٹھی تھیں، وہ نم آنکھیں لیے اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پر ہار دی ہم نے۔ وہ خواب میں بھی اس سے دور چلی گئی تھی۔ وہ جو نیند کی دوا لے کر سویا تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ صبح ہونے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا۔ اگر وہ ڈوز کے زیر اثر کبھی اپنی ماں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر بھی دیتا تھا تو اس کے بعد کئی دن غائب رہتا تھا۔ یقیناً رات کو بھی وہ اپنی ڈوز کے زیر اثر تھا، تبھی اپنی ماں کے پاس آ گیا تھا، ورنہ ہاتھ کبھی بھی کسی کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اور لوگوں کا ماننا تھا وہ کمزور تھا ہی نہیں۔ وہ کمزور کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے درد تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ زندہ ہے۔ کون؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ سیاہ گھوپ اندھیرے میں جلتی بہت ساری اسکرینیں نظر آ رہی تھیں، اور ہر اسکرین پر الگ الگ ریکارڈنگز چل رہی تھیں۔ وہی خاص لڑکا، ہاتھ جبیل۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود سامنے آ چکا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح سیشنز لیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ وہی ہو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایک وقت پر دو ایک جیسے چہرے دو مختلف جگہوں پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اسکرین پر اس کی لائیو ویڈیو کی ریکارڈنگ چل رہی تھی تو دوسری پر عبدل کے شو کی ریکارڈنگ۔ دونوں پر ایک دن کی ہی تاریخ تھی۔ تم شور ہو؟ بہت وقت لگایا ہے میں نے یہاں تک پہنچنے میں۔ وہ دونوں بھائی ہیں، دونوں کے چہرے کافی حد تک ملتے ہیں، بس دونوں کا حلیہ مختلف ہے۔ اگر ان میں سے ایک مر گیا تھا تو اب وہ دو کیسے ہیں؟ وہ کبھی مرا ہی نہیں تھا، ہمیں اتنے سال بے وقوف بنایا گیا ہے۔ کرسی پر بیٹھا وہ شخص کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں دونوں میں سے ہمارا شکار کون ہے؟ وہ جس کے سسٹمز تک میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ اسکرین پر ہاتھ جبیل کا چہرہ واضح تھا۔ کیسے واضح ہوگا کہ ان لڑکوں کا تعلق جبیل خاندان سے ہے؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ لبوں کے کنارے شاطر مسکان میں پھیلے، یقیناً وہ کچھ بڑا کرنے والا تھا۔ امی، حمیزہ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ڈاکٹر اس کا علاج اچھے سے کر سکتے ہیں۔ ایمان سلمہ بیگم کو سمجھا رہی تھی، جبکہ سلمہ بیگم اسی بات پر قائم تھیں کہ حمیزہ کو کسی پیر یا عامل کو دکھانا چاہیے۔ ایمان نے بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ مانی تو ایمان ان کے ساتھ حمیزہ کو لے کر کسی کے بتائے گئے عامل کے پاس چلی گئی۔ عامل کے گھر کے باہر عورتوں کا رش دیکھ کر اسے لگا جیسے ساری دنیا کے مسائل یہ عامل حل کرتا ہو۔ وہ ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب اس کی باری آئی تو وہ اندر چلی گئی۔
عامل نے فوراً کہا، لڑکی پر بہت برا سایہ ہے، لمبا علاج چلے گا۔ یہ سنتے ہی ایمان کا دماغ خراب ہوا۔ لمبا علاج چلے گا مطلب؟ اور پیسے کتنے لیں گے آپ؟ اس سے رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا۔ عامل نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایمان کی آنکھیں اسے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئیں۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے سلمہ بیگم سے پوچھا۔ جی جی میری بیٹی ہے۔ خوار ہوگی، تجھے بھی خوار کرے گی، نفرت آمیز لہجے میں اس نے کہا تو سلمہ بیگم کے ساتھ ساتھ ایمان بھی دھک سے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ سلمہ بیگم ڈر گئی تھیں۔ وہ سادہ سی عورت تھیں، دین دنیا سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، بد دعاؤں سے ڈرنے والی۔ کبھی خوش نہیں رہے گی، نہ تجھے رہنے دے گی، کبھی گھر نہیں بسائے گی، نہ اس کا گھر بسے گا۔ کتنے ایمان سے وہ ایمان کے مستقبل کا نقشہ کھینچ رہا تھا۔ ایمان تو کچھ بول ہی نہیں پائی۔ ارے نہیں نہیں بابا جی، میری بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے، ماشاءاللہ میری بیٹی بڑی نیک شریف بچی ہے۔ نہیں رہے گا نکاح، نہ پہلا نہ دوسرا۔ ایمان کا دل کیا وہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کی تقدیر بتانے والے؟ پر وہ سلمہ بیگم کی وجہ سے خاموش رہی۔ اس رات حمیزہ تو کافی حد تک ٹھیک تھی، جبکہ سلمہ بیگم پوری رات سو نہیں پائیں تھیں۔ عامل کی باتیں ان کے ذہن میں گونجتی رہیں، جبکہ ایمان خود انجانے خوف کا شکار تھی، لیکن اس کو بھروسہ تھا کہ جو ہونا تھا اسی کی مرضی سے ہونا تھا۔ ہے ایمانے، دیکھو یہ میں ہوں۔ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھا تھا، کیمرہ اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ دیکھو میں ایک راک سٹار بن گیا ہوں۔ وہ گھوم کر خود کو دکھانے لگا۔ پتہ نہیں تمہیں اچھا بھی لگوں گا یا نہیں۔ وہ تھوڑا اداس ہوا۔ مجھے تم سے کہنا ہے، بہت ساری باتیں ہیں جنہیں روبرو نہیں کر پاؤں گا، اور پتہ نہیں کبھی تم سے مل بھی پاؤں گا یا نہیں، اس لیے سب ریکارڈ کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں کب تک کرتا رہوں گا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا، افسردہ مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلی تھی، اور اس کی آنکھوں کی اداسی نے سارے منظر اداس کر دیے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی طوفانی محبت کرتا ہوں یا پھر مجھے تم سے عشق ہے، کیونکہ محبت عبدل کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تم بس یاد آتی ہو، تم یاد رہتی ہو، ویسے ہی جیسے بچپن میں رہتی تھی، اور میں ہاتھ کو تنگ کرتا تھا کہ وہ تمہیں ڈھونڈ کر لائے، کیونکہ اس نے تمہیں ڈھونڈنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ نیچے دیکھ رہا تھا، سامنے کیمرے میں نہیں۔ شاید نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تم ہاتھ کو کتنا جانتی ہو، پر اب وہ سب سے زیادہ تمہیں جان لے گا۔ وہ مسکرا دیا۔ اور بتاؤ پھر کیسا تھا میرا مکہ جو میں نے اس دن اسے مارا تھا؟ آخر کوئی ایک باکسر کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور شرارت سے پوچھنے لگا، پر اس کی آنکھیں ابھی بھی اداس تھیں۔ کیا اس دن تم نے کچھ نوٹس کیا تھا؟ اور پھر بتاؤ کیسا تھا میرا مکہ جو میں نے اس دن اسے مارا تھا؟ آخر کو یہ ایک باکسر کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور شرارت سے پوچھنے لگا، پر اس کی آنکھیں ابھی بھی اداس تھیں۔ کیا اس دن تم نے کچھ نوٹس کیا تھا؟ کچھ پل کی خاموشی چھائی۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، کیا پوچھ رہا ہوں، تم بھلا کیسے نوٹ کرو گی؟ وہ خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ زندگی میں بہت بار میں نے ہاتھ کو مارا ہے، بلا وجہ، جان بوجھ کر، غصے میں اور اسے ٹارچر کرنے کے لیے۔ اس نے کبھی مقابلہ نہیں کیا، کرنا ہی نہیں چاہا۔ اس کے سامنے یہ بہت ہی فضول سا کام تھا، اور پہلی بار وہ میرے مقابل آیا تھا۔ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اس کا ذہن آج بھی اس طوفانی رات میں اٹکا تھا۔ میں پہلی بار حیران ہوا، وہ مجھ سے اچھا فائٹر ہے یہ میں اگلے پل میں ہی جان گیا، پر اس نے اس بار مار کھائی تو وجہ تم تھیں۔ وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ اس کی نظریں تم پر تھیں۔ وہ حیران تھا۔ میں نے ہاتھ جبیل کو زندگی میں پہلی بار حیران دیکھا تھا۔ وہ مزید کچھ بولتا اس سے پہلے ہی اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون کو دیکھا۔ اوکے ایمانے، مجھے جانا ہوگا، پھر ملتے ہیں، ٹیک کیئر۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے کیمرہ بند کر دیا۔ آر یو مائن 156 رات کا پچھلا پہر۔
پرائیویٹ کلب کان کے پردے پھاڑ دینے والے میوزک سے گرج رہا تھا۔ عجیب و غریب لباس پہنے عورتیں اور مرد ایک ایسے نشے میں ڈوبے تھے جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ زندگی بس یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ رنگ برنگی روشنیوں اور بے ہنگم اچھلتے کودتے جسموں کے درمیان بیٹھا وہ شخص شیشے کی میز پر جھکا سفید پاؤڈر ناک کے ذریعے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں، پر اس کا سارا دھیان اس سفید زہر پر تھا جس سے وہ اپنا کھویا ہوا سکون واپس پانا چاہتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سکون کھو جائے تو واپس کب ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ایسی محبت کرو کہ اگر میں بستر مرگ پر تم سے ڈرگز مانگوں تو تم میری تکلیف، میری تڑپ نہ دیکھ پاؤ اور ڈرگز لے آؤ۔ اس کے اپنے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے اور اس کے وجود میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ کون کرتا ہے کسی سے ایسی محبت؟ کوئی بھی نہیں، اور جو کر لے ہمیں اس کی محبت چاہیے ہی نہیں ہوتی۔ انسانی المیہ یہ ہے کہ ہمیں من پسند محبت بھی من پسند شخص سے چاہیے ہوتی ہے، وہ من پسند شخص جس کو خود اس نے اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ پرائیویٹ کلب میں شور بڑھتا جا رہا تھا اور کئی لمحے خود سے جنگ لڑنے کے بعد وہ اسی میز پر بے سدھ ہو گیا۔ وہ لاکھوں کی بھیڑ میں اکیلا کھڑا تھا، بالوں کو چھوٹی سی پونی میں قید کیے، ہاتھ میں مائک تھامے، اسپاٹ لائٹ روشنیوں میں سب کی توجہ کا مرکز۔ Late at night, I could hear the crying. I hear it all, trying to fall asleep, when all the love around you is dying. اس کے ہونٹ کے کنارے پر چھوٹا سا موتی چمک رہا تھا جسے اس نے چھید کروا کر پہنا تھا۔ اس کے ٹیٹوز سے بھرے ہاتھ اور بازو سننے والوں کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ How do you stay so strong? How did you hide it all for so long? How can I take the pain away? How can I save? اس کے سامنے ہمیشہ وہ رہتی تھی، اکیلے سب سنبھالتی ہوئی۔ وہ اسے بچانا چاہتا تھا پر نہیں بچا پایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی واپس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ پہلے، بہت پہلے اس کی زندگی سے خود نکل آیا تھا۔ اس نے ایک اچھی لڑکی کی زندگی سے ایگزٹ لے لیا تھا۔ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ہمارا ہے؟ اس نے کبھی کہا ہی نہیں۔ پھر کیسے ہم یقین کر لیں وہ مہربان ہے، وہ ہمیں اپنا لے گا جب ہم اس کی جانب پلٹیں گے؟ کیسے مان لیں کہ سب بدل جائے گا؟ ایک ایسی لڑکی کا سوال تھا جو بھٹک گئی تھی، جس سے بے پناہ گناہ ہوئے تھے، اور اب وہ سب چھوڑنا چاہتی تھی پر خوفزدہ تھی کہ اللہ اسے دھتکار دے گا، اس کا ہاتھ جھٹک دے گا، اسے نہیں اپنائے گا۔ اسی لیے وہ اس کے سیشن میں اپنا سوال لے کر آئی تھی۔ ہاد نے خاموشی سے اس کا سوال سنا اور پھر سر جھکا دیا۔ اکثر وہ سر جھکا کر نظریں اپنے جوتوں پر گاڑ دیتا۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچتا تھا، کیا کھوجتا تھا۔ اس سوال سے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان ابھری تھی۔ الذین اذا اصابتہم مصیب قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس نے عربی میں قرآن کی آیت پڑھی۔ They are the ones who, when affiliated with some distress, say, Indeed, to Allah we belong, and to Him we shall return. اور وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ اس نے عربی، انگلش اور اردو تینوں زبانوں میں اس آیت کو سنایا تھا۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ اس آیت میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ سب خاموش تھے۔ کس نے کہا کہ اللہ ہمارا نہیں ہے؟ اللہ آپ کا نہیں ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ اب وہ الٹا سوال پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ لوگ سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم لوگ مجھ سے بلانگ کرتے ہو، تم میرے ہو، یو آر مائن، اور تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یو آر مائن، یو آر مائن۔ اس کا سر پھر سے جھک گیا تھا۔ کچھ ایسا تھا الفاظ میں، اس کے لہجے میں، اس کے سر کے جھکنے میں کہ اسے سنتا ہر شخص کا دل مچل اٹھا تھا۔ یو آر مائن، تم میرے ہو، تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس کا سر تبھی جھکتا تھا جب دا گریٹسٹ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر بات آتی تھی، اور یہ بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا تھا۔ سیشن ختم ہو چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ رات ایک ہی تھی۔
مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی تھی۔ اسی ایک رات میں وہ اللہ سے بہت کچھ منوا سکتا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ وضو کر کے جب باہر نکلا تو اس کا شفاف چہرہ وضو کے پانی میں موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے بازو کے کف نیچے کیے، سر پر ٹوپی اوڑھی اور جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جتنا بڑا گیمر سہی، پر وہ ایک انسان تھا، اور ایک ایسا انسان جس کو سر صرف ایک خدا کے سامنے جھکانا تھا۔ وہ جانتا تھا ادھم جبیل اس وقت کہاں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عبد الجبیل کا کنسرٹ چل رہا تھا۔ وہ چاہتا تو کلب میں آگ لگوا سکتا تھا، وہ چاہتا تو کنسرٹ رکوا سکتا تھا، پر اس سے پہلے وہ اللہ سے کچھ گفتگو کرنے آیا تھا۔ بہت ضروری گفتگو تھی۔ اس نے نیت باندھی۔ اس کی پیشانی سے ننھی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اس کے پاؤں اتنے صاف شفاف تھے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو نظریں پاؤں سے اٹھا کر سر تک نہ لے جاتا۔ وہ رکوع کے بل جھکا، پھر کھڑا ہوا، پھر وہ جھکا اور سجدے میں چلا گیا۔ اس کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ اس نے تہجد کے نوافل پڑھے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اس کے سینے کے مقام پر تکلیف ہوئی تھی۔ کیا میرے مالک، تو جانتا ہے میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں اور میں کب تک ہوں، پر میں شیطان نہیں ہوں۔ اے میرے مالک، میں نے آج تک جو کیا سب کی بھلائی کے لیے کیا ہے، اور میں جو آج کرنے جا رہا ہوں اس سے بھی تو واقف ہے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ اے میرے مالک، عبدل اور ادھم کو اس لذت سے بیزار کر دے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ میں ان کا دل نہیں بدل سکتا۔ دل بدلنے کی طاقت صرف تیرے پاس ہے۔ یا اللہ، تو ان کا دل بدل دے۔ وہ سر جھکائے نم آنکھوں سے گڑ گڑا کر مانگ رہا تھا۔ وہ ہاتھ جبیل جو ایک اشارے سے بہت کچھ کر سکتا تھا، اس ہاتھ جبیل کو صرف اللہ سے مدد مانگنا پسند تھا۔ وہ عبدل کو اگر سنگنگ تک لایا تھا کہ اسے ڈھونڈ سکے تو وہ آسانی سے اسے اس سے دور بھی کر سکتا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ اٹھا اور فون اٹھایا۔ جس کلب میں ادھم جبیل تھا وہاں آگ لگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس موجود تھی۔ لوگ جان چھڑا کر بھاگے تھے۔ جس جگہ عبدل کا کنسرٹ تھا وہاں ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود ہوائی فائرنگ ہوئی تھی۔ عوام بوکھلا کر بھاگنے لگی تھی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، البتہ دونوں چیزیں رک چکی تھیں۔ خبر سننے کے بعد اس نے فون بند کر کے واپس رکھ دیا۔ وہ ہاتھ جبیل تھا۔ وہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا تھا۔ صحن ہجرا میں تیری یاد کے جگنو چمکیں، دشت امکاں میں تیری شکل سی آ بنتی ہے۔ آنکھ سے خون بہے، جسم جلے، راکھ اڑے، اب تیرے عشق میں اتنی تو سزا بنتی ہے۔ ایما کی شادی ہو چکی ہے۔ الفاظ تھے یا خنجر؟ اس کا دل زخمی زخمی ہوا تھا۔ لاسٹ ٹائم میری اس سے بات ہوئی تو یہی پتا چلا۔ اس نے کہا کہ میں دوبارہ اس سے کبھی کانٹیکٹ نہ کروں۔ روز گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے بتا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے سن رہا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو نہیں سمجھا پا رہا تھا کہ وہ لڑکی اب کسی اور کی ہو چکی ہے۔ ہم نے اسے گنوا دیا۔ وہ افسردہ تھی۔ اس کا نمبر بن جا رہا ہے۔ ماسیل نے گہرا سانس لیا۔ انسٹیٹیوٹ تب سے بند تھا جب سے وہ گئی تھی۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود کوئی مجسمہ نہیں بنا سکا تھا۔ وہ کورس جاری نہ رکھ پایا۔ اس نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ اب کی بار ماسیل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر روز کو دیکھا۔ اس ستمگر کی طرف سے کوئی تو پیغام آیا۔ اسے کچھ تو یاد تھا۔ وہ اس کی آنکھیں بے تابی سے روز کے چہرے کو جانچ رہی تھیں، جیسے سب کچھ وہاں لکھا ہو۔ ادھم کو کہنا کہ لوٹ جائے۔ ادھم جبیل کو کہنا کہ جبیل خاندان اس کا منتظر ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ روز اسے یوں بیٹھے دیکھ کر اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس سے دور ہوتی گئی۔ آنکھ سے خون بہے، جسم جلے، راکھ اڑے، اب تیرے عشق میں اتنی تو سزا بنتی ہے۔ ہاں، وہ جل رہا تھا، اور یہ آگ اس نے خود لگائی تھی۔ یہ صرف عشق کی نہیں، عشق میں بے وفائی کی سزا تھی۔ اسے ابھی مزید جلنا تھا۔ اسی وقت ٹی وی پر ایک عجیب سی خبر گردش کر رہی تھی جو سعد کے لیے کافی پریشان کن خبر تھی۔ اس نے ہاتھ کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا۔ بولو سعد، مصروف سی آواز ابھری تھی۔ ہاتھ بھائی نیوز دیکھیں۔ اس نے چینل کا نام بتایا اور فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہاتھ نے ٹی وی آن کیا تھا۔
مطلوبہ چینل پر ایک خبر چل رہی تھی اور ایک ریکارڈ ویڈیو بار بار دکھایا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ ہے جانے مانے ینگسٹر ہاتھ کا اصل چہرہ، جسے دنیا ہیرو سمجھ رہی ہے۔ اس نے ڈرا دھمکا کر اس آدمی سے زمین اپنے نام کروا لی ہے۔ ہاتھ کی بھویں سکڑیں۔ اس نے اسکول کے لیے جس آدمی سے زمین خریدی تھی، وہ اس وقت رو رو کر بتا رہا تھا کہ کیسے اسے ڈرا دھمکا کر گن پوائنٹ پر ہاتھ نے زمین ہتھیا لی تھی۔ حد ہے۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ اس کے دشمن آج کل ایکٹیو ہو گئے تھے اور اب اس تک پہنچنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ ہاتھ اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ البتہ سید حویلی میں جب سید جبیل نے یہ خبر سنی تو ان کا دماغ الٹ گیا۔ انہیں پہلے ہی ہاتھ پر غصہ تھا، جس نے ابھی تک اپنا سر نیم چھپا رکھا تھا تاکہ لوگ یہ جان نہ سکیں کہ وہ جبیل خاندان کا وارث تھا۔ وہ سب اپنے بل بوتے پر کرنا چاہتا تھا۔ شام میں ہاتھ کا سیشن تھا۔ اس کے بعد وہ سیدھا جہاں اسکول تعمیر ہو رہا تھا وہاں چلا گیا۔ سعد بھی وہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس آ گئی اور ساتھ میں کئی رپورٹرز بھی تھے۔ وہ لوگ سیدھا اندر گھس آئے۔ مسٹر ہاتھ، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تمہارے خلاف اس زمین کے مالک نے کیس درج کیا ہے۔ انسپیکٹر اس کے سامنے کھڑا ہوتے بول رہا تھا۔ اسے پھنسانے کے لیے جال بچھایا گیا تھا۔ میڈیا والے دھڑا دھڑ اس کی تصویریں بنا رہے تھے، جبکہ ہاتھ گرے آنکھوں پر چشمہ لگائے پرسکون کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں دنیا کی 3% لوگوں میں سے تھیں جن کا رنگ گرے ہوتا ہے، اور یہ آنکھوں کی رنگت کی سب سے نایاب قسم ہے۔ میرے خلاف ثبوت ہے؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بولا۔ آپ کے خلاف ایک نہیں، بہت سارے کیس درج ہیں۔ انسپیکٹر نے اسے بہت سارے مفتی اور مولویوں کے اس کے خلاف درج کردہ مقدموں کی لسٹ بتائی۔ وہ لوگ پوری تیاری کر کے آئے تھے، اور سب سے بڑی بات، آپ کا وجود ہی سوالیہ نشان ہے۔ کوئی نہیں جانتا آپ کہاں سے آئے ہیں۔ یہاں آ کر آپ نے لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، اچانک وہاں شور اٹھا اور 3-4 گاڑیاں آگے پیچھے آ کر کھڑی ہوئیں۔ کندھے پر پستول دانے ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر سے سید جبیل باہر آئے۔ کندھوں پر بھاری شال ڈالے وہ روب سے چلتے ان کے جانب بڑھے۔ رپورٹرز اب دھڑا دھڑ سید جبیل کی تصویریں بنا رہے تھے۔ کس نے کہا اس کا وجود سوالیہ نشان ہے؟ اگر اس نے اپنے خاندان کا نام چھپایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سوالیہ نشان ہے، وہ کرشدار آواز میں بولے۔ ہاتھ یہ نہیں چاہتا تھا، پر اس وقت سید جبیل کو بولنے سے روکنا گدھا اور الو کا پٹھا سننے کے برابر تھا۔ یہ میرا پوتا ہے، سید حیدر جبیل کا پوتا، مشہور اسکالر روحان جبیل کا بیٹا ہاتھ جبیل ہے، سب سن لو۔ انہوں نے ہاتھ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اعلان کیا۔ ہاتھ نے اپنا سر پیٹ لیا، جبکہ پولیس والوں کی گگی بند گئی۔ انہیں اس بات کی امید نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس کی گاڑیوں کی لائن لگ گئی تھی۔ معاف کیجیے گا جبیل صاحب، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لڑکا آپ کا پوتا ہے۔ میں خود اس کیس کی جانچ پڑتال کروں گا، ایس ایچ او نے معذرت کرنے والے انداز میں کہا۔ یہی سب ہاتھ نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ خبر ٹی وی پر چل رہی تھی اور ہاتھ صرف ہاتھ نہیں، ہاتھ جبیل تھا، اور بند کمرے کی سیاہی میں دیوار اسکرین پر سید جبیل اور ہاتھ کی آج کی تصویر واضح تھی۔ کہا تھا نا، اس لڑکے کا تعلق جبیل خاندان سے ہے۔ لو، دیکھ لو، واضح ہو گیا۔ فون کان سے لگائے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ہاتھ جبیل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ سب کرنے کا مقصد صرف ہاتھ کے خاندان کا پتہ لگانا تھا، اور وہ اس نے لگا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سید جبیل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ ہاتھ کو سید جبیل سے اس شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ بابا، آپ ملتان سے یہاں آئے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کا پوتا ہوں، تو تمہیں چھپانے کی کیا ضرورت تھی برخوردار؟ سید جبیل بھڑک اٹھے۔ اب ہاتھ انہیں کیا بتاتا کہ وہ کس گیم کا حصہ تھا اور اس کے آس پاس کیا چل رہا تھا۔ میں سنبھال لیتا نا، وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا، اور اب تم کچھ نہیں بولو گے، میں خود دیکھ لوں گا سب۔ ان کا انداز حکمرانہ تھا۔ ہاتھ نے گہری سانس لیتے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ وہ اب گھر جا رہے تھے، وہ گھر جہاں ہاتھ ابھی رہ رہا تھا، وہ گھر جو شامو کاکا اور آرجے کا تھا۔ وہ جا چکے تھے جبکہ سعد وہیں حیران کھڑا تھا۔ اس کا دل کہیں نہ کہیں یہ کہتا تھا کہ ہاتھ کا جبیل خاندان سے ضرور کوئی رشتہ تھا، پر ہاتھ نے جس طریقے سے اس راز کو راز رکھا وہ ستائش بخش تھا۔ اسے خوشگوار حیرانی ہو رہی تھی۔
ہاتھ بھائی صرف ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ جبیل ہے، روحان جبیل کا بیٹا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، ایک الگ سی انرجی رگوں پہ میں دوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد پوری میڈیا پر ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، ہاتھ کا تعلق جبیل خاندان سے ہے، وہ ہاتھ جبیل ہے۔ وہ شخص جس پر چند کنالوں کی زمین ہڑپنے کا الزام لگایا جا رہا تھا، وہ خود مربوں اور کروڑوں کا مالک تھا۔